شکش بھی ہے، سارا کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کس کے لیے برداشت کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے، سارا کچھ سامنے موجود ہے، ٹھنڈا موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن نہیں، اللہ کے سامنے تو صرف اللہ جانتا ہے، فرمایا کہ اس کی جزا بھی پھر نہیں دے گا، جس کو اللہ مل گا سارا کچھ مل گا۔ تو یہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ رحمتیں لے کر جو ہے وہ حاضر ہو رہا ہے، ہر سال آتا ہے، ہم جو ہے وہ کہہ لیں، سست لوگ کہہ لیں، لاپرواہ لوگ کہہ لیں کہ ہم ہیں، بہت بڑی فضیلت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے 6 مہینے انتظار کیا، آپ سے تمام صحابہ کرام کو لے کر چاند دیکھنے کے لیے نکل جایا کرتے ہیں اور تیاری کیا کرتے تھے رمضان مبارک کے لیے کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ اس کے کیا فضائل ہیں۔ تو رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ، اب تو ویسے ہی آسانی ہے کہ جو شدت کے دن تھے وہی کر کے، اب تو ویسے ہی آسان ہے روزہ رکھنا، بہت ایزی ہو گیا، ابھی تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ حکمت کی بات ہے، صحابہ کرام نے جب روزے رکھے تب گرمیاں، غزوہ تبوک ہوا، گرمیوں کے روزے تھے صحابہ کرام کے دور کے اندر، اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیسی شان، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ان کے پاس یہ ٹھنڈے مشروبات اور یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، سحری میں کیا ہے؟ کھجور ہے، افطاری میں کیا ہے؟ کھجور ہے، ستو ہے، اس طرح کی کوئی چیزیں جو بھی اس وقت میسر ہوتا تھوڑا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں کھجور کو لے کر چوس کر جو ہے وہ 10-15 بندے روزہ رکھتے ہیں، افطاری کا ٹائم یہ میسر ہے۔ آپ کوئی بندہ کس لیے کل کو کوئی نوجوان اٹھ کر یہ نہ کہے کہ روزہ نہیں رکھا جاتا، روزہ برداشت نہیں ہوگا، یہ ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، یا ہمارے پاس آرائشیں نہیں، یا ہمارے پاس آرام و سکون کے لیے نہیں میسر ہے، یا ہمارے پاس اتنا کھانا دستیاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے رکھوا کر دکھایا اور وہ روزہ رکھ کر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر جہاد کر کے ساری رات تہجد میں گزار دیا۔ تو ہم تو روزہ رکھ کے اے سی میں لیٹنے والے، پھر کہ روزہ رکھتا تو پھر ڈوب کے ہی مر جائے، پھر اس جسم کا کیا کرے، پھر اس جان کا کیا کرے کہ جب ہم جو ہے یہی نہ رکھ سکے۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے روزے میں، اللہ کہ روزہ رکھنے سے پورا مہینہ معدے کو آرام ملتا ہے، جس سے انسان بہت ساری بیماریوں سے بچتا ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کے بھائی روزے کے آپ اپنی شریعت کو چھوڑ کے آپ ہمیں فزیکلی بتائیں، آپ ہمیں میڈیکلی بتائیں کہ روزے کے کیا فوائد ہیں، وہ آپ کو بتایا کہ اللہ کی شان ایسی ہے کہ اللہ کے نبی کی جو سنتیں ہیں، جو اسلام کے جو احکام ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلسل فائدہ ہی فائدہ رکھا۔ اب ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک سنت ہے کہ کھانا کس طرح سے کھانا ہے، یہ ٹانگ کھڑی کر کے، یہ ٹانگ بچھا کے، اس ٹانگ کے اوپر بیٹھ کے اس ٹانگ کو کھڑی کر کے کھائے، یہاں پر پینڈکس ہے، فرمایا کہ اس طرح سے کھانا کھائے گا اس کو زندگی میں کبھی پینڈکس نہیں ہوتا۔ وہ جب ایسے کھانا کھاتا ہے پینڈکس کا منہ بند ہو جاتا ہے، پینڈکس تب ہوتی ہے کھانے کے ذرات اس میں جمع ہوتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ذرات زیادہ ہو جاتے ہیں، پینڈکس کا درد ہوتا ہے، اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کیا پینڈکس کا منہ بند ہوگا، اب اس کے اندر کھانے کا کوئی ضرورت نہیں۔ چھین کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں چھین کے بعد الحمدللہ؟ فرمایا کہ وہ کھانے کا ذرہ تمہارے سانس کی نالی میں جا رہا تھا، جو تمہاری زندگی کو ختم کر سکتا تھا، وہ چھین کی زور سے آئی کہ وہ ذرہ باہر نکل گیا، وہ اس سے ہٹ گیا، اس لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں جو ہے وہ زندگی عطا کی۔ ہر چیز کے اندر حکمت ہے، تو روزہ تو سراسر صحت ہے کہ جسم کے لیے جو ہے وہ صحت ہے کہ جتنی جو اس کے اندر وہ ڈائٹ ہوتی ہے یہ صحت ہے۔ باقی انشاءاللہ مزید پورا مہینہ چلتے رہیں گے، رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کرتے رہیں گے، چاہتے ہیں رمضان کا مہینہ